السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ قرآن شریف کا ٹرانسلیشن شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ میں پورے قرآن شریف کا ٹرانسلیشن آپ سبھی کے ساتھ شیئر کروں۔ سو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے سازگار ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جو روز رزاق کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان کے راستے جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہو، اور نہ ہی گمراہ کا راستہ۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور دعا بھی ہے اللہ سے کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان راستے پر جن پر تو نے انعام لکھا ہے، نہ کہ ان راستے پر جن پر تیرا غضب ہو، گمراہ ہو۔ سورہ بقرہ کا ٹرانسلیشن۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرا شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ ہدایت دینے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، جو یقین رکھتے ہیں پوشیدہ چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچہ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر اتاری گئی، یعنی کہ قرآن، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سیدھے راستے پر ہے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہے۔ بلا شبہ کافروں کے لیے یہ بات برابر ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور بعض آدمی کہتے تو ہے کہ ہم نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، پر دراصل ایمان نہیں لائے۔ یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر دراصل یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، خود اپنے شعور، احساس اور توقعات سے بھی محروم ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے پہلے پیج میں ہم نے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے لیے سخت عذاب رکھا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر فرمان دی ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں۔ قرآن شریف ہمیں سیدھا راستہ اور بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ سورہ بقرہ پیج نمبر 2۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ خبردار، بے شک یعنی فساد کرنے والے ہیں مگر کوئی شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ لائے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے کہ یہ بیوقوف لائے ہیں۔ خبردار، دراصل یہی بیوقوف ہے مگر نہیں جانتے۔ اور جب یہ مومن سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے، اور جب تنہا اپنی شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان منافقوں سے مذاق کرتا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کر رکھا ہے تاکہ یہ شرارت اور سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ یہ وہی ہے جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے رہے، نہ تو ان کو تجارت مفید ہوئی اور نہ ہی ہدایت ہی ملی۔ ان کی مثال تو اس شخص کے مانند ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اور جب اس کے آس پاس کی چیزیں روشن ہونے لگی تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ اب وہ نہ کوئی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، سو وہ اب واپس نہ ہوں گے۔ یہ مثال ان منافقوں کی ہے کہ آسمان سے مینہ برس رہا ہے، اس میں اندھیرا ہے اور گرج ہے اور چمک ہے۔ جو اس بارش میں باہر ہے وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں،
اور اللہ نے ان کافروں کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کے پیج نمبر 2 میں ہم نے یہ دیکھے کہ اللہ نے کافروں کو کتنا سخت عذاب دیا ہے۔ جو کفر کرتے ہیں، جو کافر ہے، ان کے لیے اللہ نے اتنا سخت عذاب دیا ہوا ہے۔ اب سورہ بقرہ کا پیج نمبر 3 ہم دیکھیں گے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینائی اچاک لے جائے۔ جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو ضائع کر دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہاری غذا پھل پیدا کی۔ سو تم اللہ کے ہمسر نہ بنو، اور جو تم جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہو، اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، تو تم ایسی ہی صورت بنا لاؤ اور اپنے حمایتیوں کو بلاؤ جو اللہ کے سوا ہو، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار ہے۔ اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور سچے کام کیے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جو پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ تو وہ بول اٹھیں گے، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکا ہے، اور واقعی ان کو وہی دیا جائے گا جو اس سے ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ماشاءاللہ ہم لوگ نے سورہ بقرہ میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے کتنی ساری رحمتیں دی ہیں۔ اللہ نے نیک بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور کافروں کے لیے جہنم، عذاب، سخت سے سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ لیکن جو نیک بندے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت میں نہریں بہائی ہے، ان کے لیے پھل ہے، اور بیویاں بھی ہوں گی جو جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو ہمیں دنیا میں بھی بہت سی ایسی فضیلت ہے، رحمت ہے جو اللہ کی ہمیں ملتی ہے روزمرہ کی زندگی میں۔ ہم 5 وقت کی نماز تو نہیں پڑھ پاتے، لیکن ہمیں 3 وقت کا کھانا ضرور ملتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں روزانہ۔ اور بھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن ضرور پریس کریں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگ کو پورے قرآن کا ٹرانسلیشن ایکسپلین کروں گی۔